السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحت سب گروپ والے ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم، دعویٰ اصول مکمل یہاں پر باتیں واضح ہوگی۔ آپ اگر حنفی ہیں تو بات واضح کریں نا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا مناظرہ کس سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پیارے بھائی جان، یہ تو سب کو پتہ ہے حنفی ہیں ہم۔ آپ نے بات کرنی ہے تو بات کریں، گروپ والوں کا ٹائم تو ضائع نہ کریں۔ کل بھی اسی طرح ساتھی نے ٹائم ضائع کیا، پرسوں بھی کیا۔ بات کرنی ہے تو کرو۔ صحیح بات ہے، تو آپ حنفی ہیں تو پہلے آپ اپنا دعویٰ پیش کریں کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے تقلید کے متعلق۔ پہلے اصول ہوتے ہیں، پھر دعویٰ ہوتا ہے۔ پہلے آپ اپنے اصول بتائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ مناظر نہیں ہیں، مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے۔ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے خالی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ ٹائم ویسٹ مت کریں۔ جو اس بات کا قائل ہوتا ہے، پہلے جو ہے وہ دعویٰ اس کے ذمہ ہے، اصول اس کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے جب ہم دعویٰ اپنا کلیئر کر لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اصول ہوتے ہیں۔ پہلے آپ دعویٰ تو پیش کریں کہ ہمیں معلوم تو پڑے کہ آپ کے دعویٰ کیا ہے، آپ کا دعویٰ ہے کیا، اور دعویٰ کے بعد انشاءاللہ ہم اصول جو ہے نا وہ طے کریں گے۔ پہلے آپ دعویٰ تو پیش کریں، یہاں سننے والوں کو پتہ تو چلے کہ دیوبندیوں کا دعویٰ ہے کیا آخر تقلید کے متعلق۔ دعویٰ کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی اصولوں کا پتہ، ایسے اصولوں کو پیش کرنا یا اصولوں کو طے کرنا، یہ تو محض ایک میں سمجھتا ہوں کہ گمانی بات ہے۔ پہلے محترم آپ دعویٰ پیش کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ دیوبندیوں حنفیوں کے متعلق تقلید کا دعویٰ کیا ہے اور تقلید کی حیثیت کیا ہے۔ جب یہ بات کلیئر ہو جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد اصول قائم کریں گے، اصول طے کریں گے نا۔ لکیر کے فقیر مت بنے، ٹائم ویسٹ مت کریں۔ پہلے ہی آپ بھی روزے سے، میں بھی روزے سے، دیگر احباب بھی یہاں روزے سے، کل پرسوں سے وہ سب انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ابھی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے اگر آئے ہیں تو وہ بات آپ کلیئر کر دیں بس۔ السلام علیکم۔ اب پیارے، میں اپنے اصول بھی بتا دیتا ہوں، دعوے بتا دیتا ہوں، پھر آپ نے اپنے اصول اور کیا ہے اپنا جواب دعویٰ پیش کرنا ہے۔ میرے اصول 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس شرعی۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ غیر مجتہد کے لیے فروعی مسائل میں مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے۔ محترم، آپ نے تقلید کے متعلق جو دعویٰ کیا ہے وہ آپ کا دعویٰ یہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک تقلید کا کیا معنی ہے؟ تقلید کا آپ لغوی و اصطلاحی معنی پیش کریں۔ اب پیارے، آپ کو مقلد کی تعریف آئے گی تو ہی نا تقلید کی تعریف آتی ہے۔ تقلید کا معنی اعتماد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد پر اعتماد کرتے تھے، بس۔ اب پیارے بھائی، اپنے اصول اور جواب دعویٰ تو پیش کرو، پھر بعد میں بات ہوگی۔ دعویٰ جب ادھورا رہ جائے تو پھر آگے بات قطع نہیں ہوتی، یہ تو ماشاءاللہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی اہل علم میں سے شمار ہیں۔ تو آپ کا دعویٰ ابھی جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے، آپ کا دعویٰ ادھورا ہے۔ آپ نے محض ایک دعویٰ کیا ہے جان چھڑانے کے لیے۔ آپ مکمل دعویٰ پیش کریں، جو آپ کے علماء احناف پیش کرتے ہیں نا وہی دعویٰ پیش کریں۔ آپ یہاں پر ڈنڈی مت ماریں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ جب آپ نے دعویٰ پیش کر لیا، ظاہری بات ہے دعویٰ کے بعد تو آپ ایک چیز واضح کریں گے نا کہ آپ کے نزدیک تقلید کا پھر کیا حکم ہے، اس کا کیا معنی ہے، کرنے والا کیا ہے، نہ کرنے والا کیا ہے۔ آپ اس چیز کو تو واضح کریں گے۔ ان چیزوں کو واضح کرنے کے بعد میں اپنے اصول، جواب دعویٰ اور تقلید کا حکم، میں یہ ساری چیزیں پھر واضح کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ پہلے ان چیزوں کو واضح کر دیں۔ آپ کا دعویٰ ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں کو واضح کر دیں۔ ان چیزوں کو واضح کرنے کے بعد پھر میں جو ہے وہ مکمل اپنی چیزیں واضح کروں گا انشاءاللہ۔ اب پیارے بھائی، آپ مجھ سے مناظرہ کر رہے ہیں یا دوسروں سے کر رہے ہیں؟ جو میرا دعویٰ تھا میں نے پیش کر دیا ہے، اب آپ بتائیں۔ میں آپ ہی سے مناظرہ کر رہا ہوں، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوں۔ گروپ میں صرف ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، سارے گروپ والوں کو معلوم ہے۔ لگتا ہے آپ کا دماغ ذرا چکرا گیا روزے کی حالت میں، تو ابھی آپ جو ہے نا کلٹی مار رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے مناظرہ کریں، کسی اور سے مخاطب کیوں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب دعویٰ آپ نے کر لیا تو دعویٰ کا آپ آگے تو مکمل اس کی وضاحت کریں نا۔ ادھورا دعویٰ کیسے پیش کر سکتے ہیں آپ؟ یہاں پر بچے تھوڑی ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ تو بڑے ہیں۔ جب آپ نے دعویٰ پیش کیا تو دعویٰ کے بعد آپ یہ تو واضح کریں کہ تقلید کا آپ کے نزدیک کیا حکم ہے، اس کی کیا تعریف ہے، کرنے والا کیا ہے، کرنے والے کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، یعنی آپ کی کیا رائے، کرنے والا کیا ہے اور جو نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے۔ یہ تو چیزیں آپ واضح کر دیں۔ ان چیزوں کو واضح کیے بغیر آگے بات تھوڑی ہوتی ہے۔ اب پیارے بھائی، میں نے دعویٰ کیا ہے نا، اس میں بتا بھی دیا ہے، تقلید کے بارے میں بتا بھی دیا ہے۔ اب آپ کو سمجھنا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔
چلو تاکہ دوسروں کا ٹائم ضائع نہ، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ غیر مجتہد کے لیے فروعی مسائل میں مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے۔ تقلید کرنا واجب ہے، ایسا تو آپ نے کہہ دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں، میں بچہ نہیں ہوں اور نہ آپ بچے ہیں نہ گروپ والے بچے ہیں، میں تو سمجھ گیا الحمدللہ۔ لیکن آپ نے ابھی دیکھو نا، گروپ میں سارے سن رہے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ادھورا ہے۔ آپ نے کہا کہ غیر مجتہد کے لیے مجتہد پر تقلید کیا ہے؟ واجب ہے۔ غیر مجتہد کے لیے تقلید کیا ہے؟ واجب ہے۔ آپ نے یہ کہا۔ جب آپ نے یہ کہا تو آپ یہ ابھی تک نہیں کہہ سکے کہ جو تقلید نہیں کرتا اس کا کیا حکم ہے۔ آپ اس چیز کو تو واضح کر دیں۔ ایک چیز آپ نے واضح کر دی، دوسری چیز ادھوری پڑی ہوئی ہے۔ یہ میں نے حکم لگا تو دیا ہے کہ واجب ہے، غیر مجتہد کے لیے تقلید واجب ہے، یہ حکم تو ہے، اور کیا ہے؟ اور اللہ کے بندے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے حکم واضح کر دیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ جو نہیں کرتا تقلید، جو جان بوجھ کر نہیں کرتا تقلید، ابھی بھی اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں آپ کو کھلے الفاظوں میں بتا دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں۔ یعنی ہم اہل حدیث تقلید نہیں کرتے تو ہم کیا ہیں آپ کے نزدیک؟ جو تقلید نہیں کرتا اس کا کیا حکم ہے؟ جو تقلید نہیں کرتا، جو تقلید نہیں کرتا، جو تقلید نہیں کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے آپ کے نزدیک؟ اب تو سمجھ گئے ہوں گے اللہ کے بندے۔ میں نے اپنا دعویٰ بھی بتا دیا، حکم بتا دیا ہے، باقی آپ اپنے اصول بتائیں اور جواب دعویٰ پیش کریں، پھر بات ہوگی آگے، دلائل بھی ہوں گے، ساری بات ہوگی۔ آپ ایک بات پہ اڑے کھڑے ہیں، عورتوں کی طرح آپ کی عادت ہے ایک بات پہ اڑ جانا، اپنی بات منوانا صرف۔ یہ آپ کے سب جو ہیں غیر مقلدین جو ہیں نا، ان کی یہی عادت ہے۔ بالکل، میں صحیح پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں۔ یہاں سارے گروپ والے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، مان رہے ہیں، اور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا حنفی ہے جو اپنا ادھورا دعویٰ پیش کر رہا ہے، یعنی کہ کہتا ہے کہ تقلید واجب ہے اور یہ نہیں بتا رہا جو نہیں تقلید کرتا اس کا کیا حکم ہے۔ اگر یہ بتائے گا تو آگے کیا ہوگا یہ تو دوسرے احباب کو معلوم ہے آپ کی طرح۔ تو آپ جب تک یہ چیز واضح نہیں کریں گے تو میں آگے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ یہ تو سارے گروپ والے جان رہے ہیں نا۔ اللہ کے بندے، اتنی بھی اپن آپ کے اندر عقل ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے مناظرے کے اصول کہاں سے سیکھے ہیں کہ ادھورا دعویٰ پیش کر کے آگے بات چلانی ہے؟ نہیں چلانی نا آگے بات۔ آپ نے کہا کہ تقلید واجب ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ نے دعویٰ یہ پیش کیا، آگے آپ یہ حکم کیوں نہیں لگا رہے کہ جو تقلید نہیں کرتا، جو تقلید نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اس کو تو واضح کر دیں۔ اب پیارے، وہ سب گروپ والے دیکھ رہے ہیں، میں نے دعویٰ پیش کر دیا، آپ پہلے کہہ رہے تھے حکم نہیں لگایا آپ نے، میں نے حکم بھی لگا دیا، پھر آپ بھاگ رہے ہیں۔ اپنا اصول بتاؤ، جواب دعویٰ پیش کرو، پھر آگے بات ہوگی نا۔ آپ نے حکم لگایا کرنے والے پر، یعنی کہ کرنا واجب ہے، نہیں کرتا اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے یہ چیز واضح نہیں کی، آپ نے یہ چیز واضح نہیں کی۔ یہ چیز آپ واضح کریں گے تو آگے بات ہوگی، وگرنہ آگے بات نہیں ہوگی۔ آپ کا دعویٰ ادھورا ہے، مکمل کمپلیٹ آپ کا دعویٰ نہیں ہے۔ آپ اپنی بات سمجھ نہیں رہے اور نہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ جو تقلید نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ چیز واضح کریں۔ جو تقلید نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا آپ کا حکم ہے، اس چیز کو واضح کریں۔ ابھی بھی اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب یہ گروپ والے جو ہیں، اس کی باتیں سنیں، دو وجہ سے میں نے لگائی ہیں۔ پہلے کہتا ہے حکم آپ نے نہیں بیان کیا، پھر کہتا ہے آپ نے حکم تو لگا دیا ہے، پھر آپ منکر کا حکم بتائیں۔ ہر بات پہ آپ بھاگ رہے ہیں۔ آ گئے نا اپنی حرکتوں پر۔ اب سارے گروپ والے دیکھ رہے ہیں، اب آپ اپنی باتوں کو چھوڑ کر اب پیچھے والی وائسوں کو آگے بھیج کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ صرف اور صرف ٹائم ویسٹ کریں گے اس بابرکت رمضان کے مہینے میں، اور آپ کچھ نہیں کریں گے۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا، میں نے ساتھیوں کو پہلے کہہ دیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ نے کبھی پہلے بات نہیں کی۔ یہ دعویٰ میرا پورا ہے، ایسا سمجھ، حکم بھی میں نے بتا دیا ہے، غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے فروعی مسائل میں۔ ٹائم تو آپ ضائع کر رہے ہیں، ٹائم تو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے دعویٰ بھی بتا دیا، حکم بھی لگا دیا۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے حکم نہیں لگایا، اچھا پھر بعد میں آپ کہہ رہے حکم تو لگا دیا ہے۔ منکر کا کیا حکم ہے؟ حکم تو میں نے لگا دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے نہ کرنے کا حکم واضح نہیں کیا، میں اس کے بارے میں ہوں، لیکن آپ کی لگتا ہے کہ الٹی کھوپڑی ہے جو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں تو
پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا حکم ہے نہ کرنے کے بارے میں. آپ اس چیز کو واضح کیوں نہیں کرتے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں اور آپ بات سمجھ نہیں رہے. پیارے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کرتے ہیں تقلید، تو ظاہر ہے جو میں کرتا ہوں چیز وہ حکم بتاؤں گا. جو میں کرتا ہوں کام میں اسی کے بارے میں حکم بتاؤں گا نا. ظاہری بات ہے نا، جو تقلید نہیں کرتا سارا دن آپ رٹ لگاتے ہیں کہ وہ ایسا وہ ویسا، وہ ایسا ہو گیا وہ ویسا ہو گیا. اب جب مناظرے کی جو ہے وہ بات آئی، مناظرے کا جو گروپ ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کو تقلید کا حکم لگانا آپ کو کون سا سام سوں گیا؟ یعنی کہ جو تقلید نہیں کرتا اس کے بارے میں ویسے تو آپ اپنی تقریروں میں اپنے جلسوں میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے رہتے ہو. اب جب بات آمنے سامنے آئی تو یہاں پر آپ حکم کیوں نہیں لگاتے؟ یعنی کہ جو تقلید نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ اس چیز کو آپ واضح کیوں نہیں کرتے؟ ویسے اپنے جلسوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی تقریروں میں پتہ نہیں کیا سے کیا گن گاتے رہتے ہو، اور جب کسی اہل حدیث طالب علم کے سامنے آتے ہو تو یہاں پر آپ لوگوں کی جو ہے پانی وہ سوکھ جاتا ہے. اللہ کے بندے، یہاں پر جو تقلید نہیں کرتا اس کا حکم واضح کرے آپ. جو تقلید نہیں کرتا، جو تقلید نہیں کرتا، جو تقلید نہیں کرتا اس کا حکم واضح کریں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ گروپ والا دیکھ لو صرف سوالات ہی کر رہا ہے، سوالات ہی کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، آگے نہیں بڑھ رہا. ایک سوال کا جواب دیتا ہوں دوسرا پھر کھڑا کر لیتا ہے. اب پیارے بھائی آپ کو لگتا ہے بس یہی پٹی پڑھائی گئی ہے، سوالات ہی سوالات کرنے اور کچھ نہیں کرنا. میں نے اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا، حکم بھی بتا دیا ہم جو سمجھتے ہیں. اب آپ کے ذمہ تھا اپنے اصول بتاتے، جواب دعویٰ بتاتے، پھر آگے دلیلیں وغیرہ آگے چلتی. آپ تو ایک بات پہ اٹکے کھڑے ہیں کہ حکم بھی یہیں لگا دو، حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی. کوئی سوال میں نے ناجائز نہیں کیا، میں نے صرف وہ سوال کیا جو سوال میرا حق تھا، اور ہر مناظر کا یہ حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کا دعویٰ ادھورا ہے تو میں ظاہری بات ہے نا سوال کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں جواب دعویٰ پیش کروں اور میرا جواب دعویٰ ادھورا ہو تو آپ وہاں پر 100 سوال کر سکتے ہیں مجھ سے، 100 سوال، اور میں ایک ایک سوال کا آپ کو جواب دوں گا. لیکن جب آپ نے دعویٰ ہی اپنا ادھورا پیش کیا تو میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ یہ تو سارے گروپ والے جان رہے ہیں. آپ کا دعویٰ ہی ادھورا ہے، کرنے کا آپ نے حکم تو واضح کر دیا، جو نہیں کرتا اس کا بھی حکم واضح کر دیں. ذرا یہ تو پتا چلے گروپ والوں کو کہ دیوبندی حضرات تقلید کو واجب سمجھتے ہیں، تقلید کو واجب سمجھتے ہیں، اور جو نہیں کرتا تقلید اس کا کیا حکم ہے یہ چیز بھی تو واضح کر دیں تاکہ دیگر گروپ والوں کو پتہ تو چل جائے. دلیل بھی چلیں گی، ثبوت بھی چلے گا، برہان بھی چلے گا، باتیں بھی ہوں گی، میدان بھی ماریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کا دعویٰ ادھورا ہے. یہ بات تو سارے گروپ والے جانتے ہیں. کرنے کا حکم تو آپ نے لگا دیا، اور جو نہیں کرتا اس کا حکم ابھی آپ کے پلے پڑا ہے جو آپ نہیں لگا رہے. آپ لگا دیں حکم، فی الفور لگا دیں، میں بات آگے چلاتا ہوں. آپ حکم لگا دیں، اس وائس میں آپ حکم واضح کر دیں، جو نہیں کرتا اس کا حکم لگا دیں. نیکسٹ وائس میں میرا جواب دعویٰ آئے گا انشاءاللہ، اور میرا جواب دعویٰ اگر ادھورا ہو تو آپ سوال پہ سوال کر سکتے ہیں. آپ کے لیے میں نے راستہ نہیں روکا ہوا، سارے گروپ والے دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. جب میں جواب دعویٰ پیش کروں اور میرا جواب دعویٰ ادھورا ہو تو آپ 100 سوال کر سکتے ہیں، آپ سوالات پر سوالات کر سکتے ہیں، میں آپ کو روکوں گا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنا دعویٰ کمپلیٹ کر لیں، حکم لگائیں، جو نہیں کرتا اس کے اوپر. چلو یہ میں حکم بھی لگا دیتا ہوں، ویسے لگانا تو نہیں چاہیے. جو ہے مطلق تقلید کا منکر ہے وہ گمراہ ہے. اچھا ساتھیو، گروپ والو، آپ لوگوں نے سن لیا. ابو حامد صاحب شاید اس کا نام ہے، کہتا ہے کہ جو مطلق تقلید کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ. ماشاء اللہ، کیا آپ نے حکم لگا دیا، صدقے جاواں. محترم، ویسے ایک پتے کی بات ہے کہ آپ نے جو حکم لگایا وہ تو آپ نے بڑا خطرناک حکم لگایا کہ جو نہیں کرتا وہ کیا ہے، گمراہ ہے. پھر یہ مجھے یہ بات بتائیں کہ پھر آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ 4 امام میں سے، ٹھیک ہے نا؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں میں سے آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ حنفی کرتے ہو تقلید امام ابو حنیفہ کی،
اور امام ابو حنیفہ تو غیر مقلد تھا، وہ تو کسی کی تقلید نہیں کرتا تھا، یعنی کہ پھر آپ کا امام جو ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، سارے گروپ والوں سن لو اس کے مزے۔ اور میں نے کہا تھا میں آپ کا جواب تو نہیں دینا چاہیے، حکم نہیں لگانا چاہیے، لیکن لگا رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ جو ہے اپنے اصول نہیں بتا رہے، جواب دعویٰ اور اپنے سوالات پھر کر رہے ہیں آگے سے آگے۔ وقت ضائع نہ کریں، اپنے اصول بتائیں، جواب دعویٰ پیش کریں۔ سارے گروپ والے اب اس کی حرکتوں کو دیکھ لیں، اب آ جائے گا لائن پہ، کیونکہ تو حنفی ہے، تو مقلد ہے، تو آ جائے گا لائن پہ۔ اور یہ میرا پہلا مناظرہ نہیں ہے، یہ میرا پہلا مناظرہ نہیں ہے، میں نے بڑے بڑوں کو چھٹی کا دودھ پلا دیا، الحمدللہ ہوں طالب علم، میری اوقات میری حیثیت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں طالب علم ہی ہوں، لیکن تو آ جائے گا لائن پہ، تو آ ہی گیا لائن پہ۔ دیکھو منافقت کی نشانیاں بھی بتا رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا سے کیا حکمیں لگ رہے ہیں، اب آگے بھی، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، اور ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے گروپ والوں ہوتا ہے کیا۔ اب اگر آپ اصول اور جواب دعویٰ پیش نہیں کریں گے تو میں جو ہے گروپ کھول دوں گا۔ گروپ کھول دے یا گروپ بند کر دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ تو بات گروپ والوں کے سامنے واضح ہو گئی محترم کہ کیا ہوا کہ آپ کے حکم سے آپ کا امام ابو حنیفہ نہیں بچ سکا، یعنی کہ آپ نے جو حکم لگایا کہ گمراہی کا، تو اب آپ کا امام ابو حنیفہ گمراہ ہو گیا، تو پھر آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ یعنی کہ اہل تقلید، یعنی تقلید کرنے والے مقلدین حنفی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، سارے گمراہی پر جمع ہو گئے، سارے کے سارے گمراہی پر جمع ہو گئے، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو تقلید نہیں کرتا وہ کیا ہے، گمراہ ہے۔ اور یہ بات تو اظہر من الشمس کی طرح واضح ہے کہ آپ کا امام ابو حنیفہ وہ غیر مقلد تھا، وہ تو کسی کی تقلید نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ کسی کی تقلید کرتا تھا تو آپ دلیل دیں کہ وہ کس کی کرتا تھا۔ قیامت کی صبح تک آپ یہ دلیل نہیں دے سکتے، قیامت کی صبح تک، زمین سے آسمان تک، مغرب سے مشرق تک، جنوب سے شمال تک، سب کچھ آپ چھانٹ بھینٹ کر مارے، آپ کو ایسی کوئی ثبوت ایسی کوئی دلیل تو ملنے والی نہیں ہے۔ آپ نے حکم ایسا لگایا کہ آپ کے حکم سے آپ کا امام نہیں بچ سکا، تو میں کیا کروں، میرا کیا قصور ہے محترم؟ گروپ والے سارے سن رہے ہیں، حنفی بھی سن رہے ہیں، اہل حدیث بھی سن رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تقلید واجب ہے غیر مجتہد کے لیے، میں نے کہا جو نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ آپ نے بہت نٹایا کہ نہیں تقلید کا یہ حکم میں واضح نہیں کروں گا، نہیں آگے پیچھے کر کے جب میں نے کہا کہ آپ واضح کریں گے بات آگے ہوگی، تو آپ نے جب حکم لگا ہی دیا، آپ نے کہا کہ جو مطلق تقلید کا منکر ہے وہ کیا ہے، گمراہ ہے۔ تو محترم میں نے تو آپ کو کہا نا کہ آپ کا امام ابو حنیفہ وہ تو غیر مقلد تھا، پھر وہ گمراہ ہو گیا۔ استغفر اللہ، جان بوجھ کر تو حکم لگاتے، کہیں بڑے سے پوچھ کر تو لگاتے، ایسا ہی آپے کے گھاپے لگا دیا آپ نے، اللہ اکبر۔ اور پیارے یہ میں پوسٹ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی جہالت ظاہر کر سکوں، آپ لوگوں کی جہالت کہ مجتہد کے لیے جو ہے تقلید ضروری نہیں ہوتی، اس کے لیے عیب نہیں ہے، غیر مجتہد کے لیے تقلید نہ کرنا یہ عیب ہے۔ صدقے جاواں تسی، صدقے جاواں، ماں کے پیٹ سے ہی مجتہد تھا ابو حنیفہ، ماں کے پیٹ سے۔ گروپ والو یہ اب دیکھو اب حامد صاحب کی حرکتیں، اب پوسٹیں چھوڑ رہا ہے، وائس سے نہیں پوسٹیں چھوڑ رہا ہے، وائس سے بات کرو، پوسٹ ہم نہیں پڑھتے، ہم تحریری مناظرہ ہم نے نہیں کیا یہاں پر، ہم وائس پہ مناظرہ کر رہے ہیں محترم۔ تو آپ کے حکم سے آپ کا امام ہی نہیں بچ سکا، تو اب آپ کیا کریں گے، کس کی تقلید کریں گے، کس کی تقلید کریں گے؟ آپ کے حکم سے تو آپ کا امام ہی نہیں بچ سکا۔ آپ کو نام لینے کی تمیز ہی نہیں ہے، آپ اپنے باپ کو بھی اسی طرح بلاتے ہوں گے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے ہیں، جاہل تو آپ اتنے بدتمیز آدمی۔ میں اپنا اصول جواب دعویٰ سب کچھ تو پیش کرنے والا ہوں، لیکن میں کیسے پیش کروں؟ کیونکہ میں ایک ایسے بندے سے بات کر رہا ہوں جو وہ کہتا ہے دین میں تقلید غیر مجتہد کے لیے واجب ہے، یہ تو کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے جو تقلید مطلق نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ اور میں ایک ایسے بندے سے بات کر رہا ہوں جو بندہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے، اور امام ابو حنیفہ جو ہے آپ کے اکابرین کے نزدیک بھی وہ کیا ہے، وہ غیر مقلد ہے، یعنی کہ اس نے کسی کی تقلید نہیں کی، اور آپ کے حکم سے تو وہ گمراہ ہو گیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ آپ کے حکم سے میں نے تو حکم نہیں لگایا، پوری آپ لسٹ پڑھ لیں وائسوں کی، میں نے تو حکم نہیں لگایا۔ جب آپ نے حکم لگایا تو میں اب ایسے بندے کے سامنے اپنا جواب دعویٰ کیسے پیش کروں جو خود گمراہ اور جس کی تقلید کرتا ہے وہ گمراہ؟ اب یہ بات تو سمجھنے کی ہے نا، سارے گروپ والے اس کو سمجھیں گے نا۔ یہ میں نے گروپ کھول دیا ہے،
آپ نے بات تو کرنی ہے نہیں، ٹائم وقت ضائع کرنا ہے۔ غیر مجتہد پھر کس کی تقلید کر کے آگے بڑھا؟ آپ کو تقلید کی ضرورت ہے، آپ تقلید کے بغیر قدم نہیں ہلاتے۔ تو وہ ایسے کیسے بندے تھے جو ماں کے پیٹ سے مجتہد بن کر آئے؟ دنیا میں کوئی ایسی دلیل آپ دے دیں کہ ماں کے پیٹ سے چاروں امام جو ہے مجتہد بن کے آئے؟ یہ کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ذرا اپنی باتوں پر تو غور کریں، سمجھیں تو صحیح۔ ماں کے پیٹ سے ہی یہ مجتہد بن کے آئے ہو، ماشاءاللہ، بلے بلے، تسی وڈے مارنے پہ ہو۔ دیکھیں، میں تو امام ابو حنیفہ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں تو امام ابو حنیفہ تو کہہ رہا ہوں، اور کیا کہوں۔ لیکن میں نے تو پہلے کہا تھا نا کہ آپ اپنے اصل گراؤنڈ میں آ جائیں گے، یعنی کہ جاہل کہنا، شیطان کہنا، اور جو یعنی کہ اوپر اور نیچے یہ جو غلط ساری باتیں ہیں وہ کرنا، یہ تو آپ کا پرانا شیوا ہے۔ تو آپ نے یہ بات ثابت کر دی، آگے بھی آپ ثابت کریں گے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب بھی تو ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو آگے آگے آپ اپنی نسل کو ظاہر کر رہے ہیں، میرا کوئی قصور تھوڑی ہے بھائی۔ پیارے بھائی، میں اب بھی کہتا ہوں، جو ہے تقلید نہیں کرتا مجتہد کی، وہ گمراہ ہے۔ یہ آپ نے تقریباً آدھا گھنٹہ ضائع کر دیا ہے، ابھی تک آپ نے نہ اپنے اصول بتایا نہ جواب دعویٰ، اور میں نے آپ کے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ ماں کے پیٹ سے مجتہد تھے، تو میرا اعتراض الزامی یہ ہے، کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ سے محدث پیدا ہوئے تھے؟ اور آپ اپنی ماں کے پیٹ سے مناظر پیدا ہوئے تھے؟ بڑی ہنسی آئی دوستو، گروپ والوں، بڑی ہنسی آئی۔ کہتا ہے کہ آپ ماں کے پیٹ سے عالم بنے، امام بخاری ماں کے پیٹ سے محدث بنے۔ بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں بنا، آگے چل کے سیکھا اس نے۔ تو بالکل ایسے ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ماں کے پیٹ سے تو مجتہد نہیں بنا نا، مجتہد بننے کے لیے اس نے کسی کی تقلید کی ہو نا، یہ چیز واضح کرے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ کا دماغ چکر آ گیا، پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ اپنی باتوں پر ذرا غور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہل حدیث ہوں، جو بندی ہوں، جو بھی ہوں، سارے گروپ والے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بات دیکھو اصول کی ہے، بات اصل سمجھنے کی ہے۔ اس محترم نے کہا کہ تقلید غیر مجتہد کے لیے مجتہد کے اوپر تقلید واجب ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی وائسیں بھی سن لی اوپر۔ جب میں نے کہا کہ جو نہیں کرتا اس کا آپ حکم واضح کریں، کافی دیر تک اس نے تو بالکل بات پیش نہیں کی، ادھر اور ادھر کی باتیں اس نے پیش کی ہیں۔ تو جب میرے کافی زور دینے پر، اصرار کرنے پر، اس نے حکم لگا دیا کہ جو تقلید نہیں کرتا وہ کیا ہے، گمراہ ہے۔ آپ نے اس کے اوپر وائس بھی سن لی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے ایک ایسا حکم لگایا جس حکم سے آپ کا امام بھی نہیں بچ سکا، ٹھیک ہے۔ تو امام اس کا جو ہے وہ غیر مقلد ہے، یہ دیوبندیوں کے اکابرین بھی اس بات کو تسلیم کر چکے۔ تو اب یہ آگے چل کر ہیلا پیش کر رہے ہیں کہ بہانہ کر رہے ہیں، نٹا رہے ہیں بات سے، مکر رہے ہیں بات سے، کہتے کہ نہیں وہ جو تھے نا وہ پیدائشی مجتہد تھے۔ بھائی ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے آتا ہے کیا؟ سارے گروپ والو، آپ تو ماشاءاللہ اہل علم میں ہو، یا آپ سمجھدار ہو، عقل مند ہو، باشعور لوگ ہو، کہ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے آیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے کوئی عالم بن کے آیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے کوئی مجتہد بن کے آیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں کے پیٹ سے کوئی کبھی پائلٹ بن کے آیا ہے؟ کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی یعنی کہ پروفیسر بنا، کوئی مفتی بنا؟ نہیں بنا نا۔ تو یہاں پر مجتہد کیسے بن رہا ہے امام ابو حنیفہ ماں کے پیٹ سے؟ یعنی کہ اس کے حکم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ اس کے قول کے مطابق نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ گمراہ ہو گئے۔ اور یہ کیسی تقلید ہے کہ بندہ تقلید کر رہا ہے، گمراہ بندے کی تقلید کر رہا ہے۔ میں اب امام ابو حنیفہ کی تکریم کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، وہ امام ہے، میں اس کی توہین نہیں کر رہا، لیکن یہ خود آناف اس کی توہین کر رہے ہیں، خود اس کی توہین کر رہے ہیں، خود اس کی تحقیر کر رہے ہیں۔ لیکن الزام ہمیشہ اہل حدیثوں کے اوپر ہی دیں گے کہ بھائی نہیں، آپ تک اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ اس کی باتیں آپ غور سے سنیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ یہ خود کہتا ہے کہ جو تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہے، اور امام ابو حنیفہ نے کسی کی تقلید نہیں کی، کسی کی بھی نہیں۔ اگر کسی کی تقلید کی ہے تو دلیل دے، ثبوت دے، پھر اس امام کا نام لے کے اس امام کی، امام ابو حنیفہ نے تقلید کی ہو، کسی کی تقلید نہیں کی۔ تو یہ عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں، باہر کچھ اور کرتے ہیں، کہتے ہیں، جب کسی اہل حدیث طالب علم کے سامنے آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ ان کی اتنی بڑی امت کے اندر جہالت ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں خود غور نہیں کرتے کہ ہم اس باتوں کے زد میں
خود تو نہیں آتے ماشاءاللہ. یہ میں نے لمبی وائس اس لیے چھوڑی ہے کہ آپ اس کو سنیں، غور کریں، سمجھدار بنے، عقل مند بنے، باشعور لوگ بنے. یہ تحقیق کا زمانہ ہے، یہ ریسرچ کا زمانہ ہے، یہ سنی سنائی باتوں پر چلنے کا زمانہ وقت نہیں ہے کہ جس نے بھی کہہ دیا بس آپ سبحان اللہ کہہ کر اس کی بات کو تسلیم کر کے آپ چل پڑے. نہیں، آپ کو جو بھی کوئی بات کہتا ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، جو بھی ہو، آپ کو اس کی باتوں کی تحقیق کرنی چاہیے اور اس کی باتوں کو آپ سنیں. کتنی بڑی تضاد ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تقلید واجب ہے، جو نہیں کر رہا آگے چل کے کہتا ہے کہ نہیں وہ بندہ گمراہ ہے. اور جب میں نے کہا کہ آپ کے حکم سے آپ کا امام نہیں بچ سکا تو کیا کہتا ہے کہ نہیں وہ پیدائشی مجتہد ہے. بھائی پیدائشی مجتہد کوئی بنا کیا؟ ماں کے پیٹ سے تو کوئی چل کر بھی نہیں آیا. چلنا بھی جس نے باہر سیکھا وہ کیا علم ماں کے پیٹ سے کیسے سیکھ آتا ہے؟ اللہ کے بندے ذرا سوچو تو صحیح. اور گروپ والوں کا آپ نے ٹائم ضائع کیا، وقت ضائع کیا، کیونکہ آپ لوگ گمراہ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. حالانکہ آپ لوگ خود تقلید کرتے ہیں لیکن انکار کرتے ہیں ظاہری طور پر. جیسے عبداللہ بن ابی ہے نا، ظاہری طور پہ مسلمان تھا، اندر سے کافروں کے ساتھ تھا. آپ کی حالت بھی وہی ہے. اور آپ جو ہے جو ہمارے اکابر کی بات کہہ رہے ہیں نا، اس نے لکھا ہے یہ جو بلا غیر مقلد، تو پوری سکین لگائیں یہاں تاکہ گروپ والوں کو پتہ چلے پوری بات انہوں نے کیا کی ہے. اور آپ لوگوں کی عادت ہے یہودیوں کی طرح آدھی بات دکھانا، آدھی چھپانا. جو بندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جتنے بھی گروپ کے ساتھی ہوں، دیکھیں اس کی تمیز. یہودی بھی کہہ رہا ہے، عیسائی بھی کہہ رہا ہے، مجوسی بھی کہہ رہا ہے، ابی بن پتہ نہیں منافق بھی کہہ رہا ہے، عبداللہ بن ابی بھی کہہ رہا ہے، سارے کچھ کہہ رہا ہے. مجھے اس کی باتوں سے چڑ نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ میری تربیت میرے اساتذہ نے کی ہے کہ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسا الیاس گومن خود تھا بس اس نے ساروں کو ایسا بنا دیا. جیسے مفتی زرولی شیطان تھا، سب کو اس نے ایسا بنا دیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل علم کی زبان آپ دیکھیں کہ اہل علم کا یہ ایک شیوا ہوتا ہے کہ ان کی ایک زبان ہوتی ہے. کہتا ہے کہ آپ شیطان ہو، آپ یہودی ہو، آپ عیسائی ہو، آپ منافق ہو، پتہ نہیں کیسے کیا کچھ بک رہا ہے. لیکن ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے اس حکم سے آپ کا امام صاحب نہیں بچ سکا. افسوس آپ کا امام نہیں بچ سکا. کم از کم ایسا حکم لگاتے جو آپ سے آپ کا امام ہی بچ جاتا. یار ایسا آئندہ آپ خیال کریں گے انشاءاللہ. آئندہ آپ کسی کے ساتھ تقلید کے اوپر مناظرہ نہیں کریں گے، اور کریں گے نا تو کبھی آپ حکم واضح نہیں کریں گے انشاءاللہ. کبھی حکم نہیں واضح کریں گے، کیونکہ میرا جو آپ کا چپاٹ ہے نا وہ آپ کو ظاہری طور پہ یاد ہوگا انشاءاللہ. ہاں بھائی، کذاب آدمی سکین لگاؤ ذرا، کس ہمارے اکابر نے یہ بات کی ہے اور آپ ان کی بات بغیر دلیل کے مان کے اپنے لوگوں کے فتوی کے مطابق مشرک بن گئے ہیں. جب آپ مشرک بن گئے ہیں تو آپ کا اگر نکاح ہوا ہے تو وہ ٹوٹ گیا. اب آپ جو ہے توبہ کریں، کلمہ دوبارہ پڑھیں، نکاح دوبارہ پڑھوائیں. منافق کی علامتیں تو آپ کے اندر دو پائی جا رہی تھی. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 1 منٹ سے کم وائس کروں گا، لیکن آپ نے 1 منٹ سے زیادہ کی. اور دوسری بات، آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں. 2 چیزیں تو پائی جا رہی ہیں. اور یہودیوں کی طرح جو آپ جو ہے آدھی بات چھپا رہے ہیں، ہمارے اکابر کی آدھی بتا رہے ہیں. پوری بات لگاؤ، یہاں سکین لگاؤ. یہ تو گروپ والے دیکھ رہے ہیں نا کتنا آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور وعدہ خلافی کر رہے ہیں. میں نے آپ کہا تھا آپ کے اندر 2 علامتیں تو پائی گئی، تیسری امانت میں نے آج تک نہیں رکھی آپ کے پاس. اور باقی یہودیوں کی طرح آپ نے آدھی بات کی ہے، آدھی چھپا لی ہے. اب آپ سکین لگائیں، میں انتظار میں ہوں. اگر نہیں لگاتے پوری بات تو اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سکین لگاؤ. پوری وائس لسٹ میں آپ گروپ والو چیک کریں کہ میں نے کہیں پر یہ وعدہ نہیں کیا کہ میری وائس 1 منٹ سے کم ہوگی. میں نے وعدہ نہیں کیا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے. کوئی بات میں نے چھپائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو بات واضح ہے نا. آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ پیدائشی مجتہد تھے، یہ آپ نے کہہ دیا. تو میں نے کہا کہ ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا. اس چیز کو تو آپ بھی مان گئے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی کی تقلید نہیں کی، یعنی کہ کسی کی اس نے تقلید نہیں کی. اور جس نے اس کی تقلید نہیں کی تو وہ غیر مقلد ہو گیا. اور جب غیر مقلد ہو گیا تو آپ کے قول کے مطابق اس نے جب کسی کی تقلید نہیں کی تو وہ گمراہ ہو گیا. بات تو واضح. اب آپ ہمیں شیطان کہیں، ابلیس کہیں، یہودی کہیں، عیسائی کہیں، منافق کہیں، آپ کے کہنے سے تو کوئی نہیں ہوتا نا. آپ کے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. آپ کے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا. میں اگر کہہ دوں تو میرے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا. لیکن آپ نے اپنی زبان دکھا دی کہ ماشاءاللہ
جیسا الیاس گمن تھا، جیسا مفتی زرولی تھا، ویسے ہی آپ بھی نکلے. کاش کہ آپ سب لوگ جو ہے نا مفتی طارق مسعود جیسے بن جاتے تو یہاں پر امت کتنی سدھر جاتی، کتنی سدھر جاتی. ماشاءاللہ بڑے ٹھکے مارتے ہو تو یار. اب پیارے سکین لگاؤ، چھپائی ابھی پتہ چل جاتا ہے. پوری بات جس ہمارے اکابر نے کہا ہے وہ بات لگائیں. اور باقی آپ نے کہا تھا کہ میں آئندہ خیال رکھوں گا. اچھا، یہ خیال رکھنا وعدے میں نہیں آتا. ایسے آئندہ میں خیال رکھوں گا 1 منٹ سے کم ہو، یہ وعدے میں نہیں آتا. اور آپ نے زیادہ بھیج دی تو یہ وعدہ آپ نے توڑ دیا. ضرورت کے طور پر ہم نے کئی مناظرے کیے، 1 منٹ سے زیادہ وائس بھی آپ کے دیوبندیوں نے بھیجے ہیں ہمیں، تو پھر آپ کے اس قول کے مطابق وہ بھی منافق بن گئے. ضرورت کے پیش نظر، ٹھیک ہے نا، ضرورت کے پیش نظر یہ باتیں جائز ہیں. ابھی آپ چھوٹے سے ننھے سے مننے سے بچے ہو، دودھ پیتا بچے ہو، کھلونے آپ کے ہاتھ میں کھیل رہے ہو. مجھے لگتا ہے ایسا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو اس فیلڈ میں کس نے اتارا. آپ کے بڑوں کو جب پتہ چل جائے گا نا کہ آپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، وہ آپ کی کیا حشر و حالت کریں گے وہ یہ ہمیں بھی پتہ ہے، کیونکہ ہم بھی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر دیوبندی رہتے ہیں. اور کافیوں کی ایسی پٹائی اپنے دیوبندیوں نے کی ہے کہ جب تیرے لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا تم فیلڈ میں اتر جاتے ہو. یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے نا. او پیارے بھائی، جو تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے جو تقلید نہیں کرتا. اور مجتہد کے لیے تقلید ضروری نہیں ہوتی. میں نے شروع میں کہا تھا تقلید کیا ہے، واجب ہے غیر مجتہد کے لیے، اور جو تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. میں جواب دعویٰ کیسے پیش کروں، میں آگے بات کیسے کروں؟ میں اس بندے سے بات کرتا ہوں جو بندہ ایک ایسے امام کی تقلید کرتا ہے جس کو خود اس نے گمراہ کہہ دیا. میں کیسے بات کروں اس سے؟ جاہل، تو تیرے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ تو نے اپنے امام کو جس کی تقلید کرتا ہے تو نے خود اس کو گمراہ کہہ دیا. تو نے خود اس کو گمراہ کہہ دیا. میں تجھ سے بات کیسے کروں؟ میں جواب دعویٰ کیسے پیش کروں؟ آپ کا دماغی توازن درست نہیں ہے. آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. وہ تو گروپ والے دیکھ رہے ہیں، آپ نے صرف سوالات کیے ہیں، نہ کوئی آپ نے اصول بیان کیے نہ جواب دعویٰ. حالانکہ میں بار بار آپ کہتا رہا، لیکن آپ کے اندر عورتوں والی عادت ہے. بالکل جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا، اپنی بات منواتی ہیں، تو آپ نے منوائی، حکم لگاؤ. میں نے حکم لگا دیا کہ جو آدمی تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. میں نے تیرے کو بتایا بھی تھا کہ جب میں جواب دعویٰ پیش کروں تو میرا جواب دعویٰ صحیح نہ ہو تو آپ 100 سوال کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوا ہے. جب میں نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ کو بھی تو دینا چاہیے نا سوالات کرنے. سوال کرنا کیا گناہ کا کام ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے گناہ کا کام. یہ تو آپ بھی تسلیم کریں گے. تو آپ نے دعویٰ ایسا کیا، حکم ایسا لگایا، نہ کرنے کا حکم بھی ایسا لگایا کہ آپ کے اپنے امام بھی نہیں بچ سکے. تو اب ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ صرف مجھے ایک چیز دکھا دیں، صرف ایک چیز. سارے گروپ والے سن رہے ہیں، سارے گروپ والے، صرف ایک چیز دکھا دیں. آپ جیت گئے، میں ہار گیا، ٹھیک ہے نا؟ صرف ایک چیز دکھا دیں کہ آپ کے امام ابو حنیفہ نے اپنی کس مستند کتاب میں یہ کہا ہو کہ دین میں میری تقلید کرو. ٹھیک ہے، آپ کے امام ابو حنیفہ نے کس کتاب میں یہ کہا ہو کہ میری تقلید کرو. یہ چیز آپ ثابت کر کے دیں امام ابو حنیفہ سے صحیح سند کے ساتھ. آپ مناظرہ جیت گئے، میں مناظرہ ہار گیا. بس اتنی سی بات. یہ چیز آپ ثابت کر کے دیں. سارے گروپ والے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سارے گروپ والے سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ آپ باسند صحیحہ اپنے امام ابو حنیفہ سے یہ چیز ثابت کر کے دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ تم لوگ میری تقلید کرو. یہ چیز ثابت کر کے دیں. آپ جیت گئے، میں ہار گیا. جاؤ، تجھے آزادی ہے. کیا یاد کرو گے؟ کسی مسلمان کو یہودی کہنا، کسی مسلمان کو منافق کہنا، کسی مسلمان کو کافر کہنا، کسی مسلمان کو مشرک کہنا، کسی مسلمان کو یہ کہنا کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، کسی مسلمان کو یہ کہنا کہ آپ کے اندر اسلام نہیں. بھلا مجھے بتاؤ کہ آپ کو اس روزے رکھنے کا کیا اجر ملے گا، کیا فائدہ ملے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اتنی شدت پسندی اختیار کرنے کے لیے
میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ مفتی طارق مسعود دیوبندی کراچی والے جو ہے نا، آپ ان کے بیانات سنیں، ان کی تقریریں سنیں، ان کے درس سنیں، انشاءاللہ العظیم آپ کے اندر تواضع، آپ کے اندر جو ہے وہ یہ تعصب، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے ایک مسلمان کو کافر کہا، یہودی کہا، مشرک کہا، منافق کہا، مجھے بتائیں کہ آپ کو اس عبادت کا کیا صلہ ملے گا؟ اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، کچھ اللہ سے ڈرو یار، اللہ سے ڈرو، استغفر اللہ۔